بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پروگرامز کا یہ سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے مختلف موضوعات پر پروگرام ہو چکے ہیں، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از بعثت زندگی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی زندگی میں مکی زندگی، پھر مدنی زندگی، اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں خواتین کے حقوق۔ یہ پروگرام بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بچوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر طاہر اسلام صاحب۔ آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ فکر اسلامی میں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے جو بنیادی رہنمائی فرمائی ہے، جو بنیادی اصول مقرر فرمائے ہیں، ان پر روشنی ڈالی ہے۔ یہ موضوع جو ہے، اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں بچوں کی تربیت اور ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے والدین کے ہاں، اور مختلف طریقوں سے ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، جس سے یا تو یہ ہوتا ہے کہ بچے کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے، اس کو اس طرح نظر انداز کیا جاتا ہے یا دبایا جاتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو باقاعدہ اس طرح بگاڑ دیا جاتا ہے کہ حد سے زیادہ اس کو جو ہے وہ لاڈ پیار اور اس کی تربیت کا پہلو جو ہے وہ ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا امتیاز اور کمال یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے جس توازن اور اعتدال اور جامعیت کے ساتھ بچوں کے ساتھ تعلق بنا کر اور برتاؤ کر کے دکھا دیا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلا جو رخ ہے وہ تو ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل پھول کی طرح ہوتا ہے، چھوٹا، تو اس کو شفقت، محبت، نرمی، حسن سلوک یہ درکار ہوتا ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال کر کے دکھایا ہے۔ تو بچپن سے لے کر آپ نے اس کے جو حقوق دیے ہیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک، جس کو ہم یہ گھٹی دینا کہتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگ لے کے آتے بچوں کو اور آپ دیتے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ بچوں کو بوسہ دینا، ان کو چومنا، یہ کئی لوگوں کے ہاں یہ اس کو بڑا یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مرد جو ہے یہ نہیں کرتے۔ تو ایک مرتبہ حضرت اقرا بن حابس صحابی ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت حسن یا حسین آئے تو آپ نے ان کو بوسہ دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا، شفقت نہیں کرتا، اس پر شفقت نہیں کی جائے گی، نہیں کی جاتی۔ تو یہ جو محبت ہے، یہ جو بوسہ دینا ہے، یہ اس کی علامت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ بہت طریقہ تھا۔ اور پھر حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے تو ہم بہت سنتے رہتے ہیں۔ ایک پہلو جو ہمارے علم میں نہیں ہے اور اس کو عام طور پر بیان نہیں کیا جاتا، وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے تھے، ان کو گود میں بھی اٹھاتے تھے، ان کو بوسہ بھی دیتے تھے۔ مثلا حضرت زید بن حارثہ جو ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کو اپنا متبنہ بنا رکھا تھا، منہ بولا بیٹا، تو بعد میں تو اسلام نے اس رسم کو ختم کر دیا، لیکن آپ کا ان سے تعلق بہت تھا، تو اسی اعتبار سے، اسی جہت سے ان کے بیٹے سے بھی بڑا پیار کرتے تھے، حضرت اسامہ۔ اچھا، یہ بھی جو ہے نا حضرت حسن اور حسین کے سے تھوڑا بڑے تھے اگرچہ، لیکن اسی طرح بچوں میں تھے، تو ان کے ساتھ بھی آپ اسی طرح ان کو بھی بوسہ دیتے ہیں۔ بلکہ ان کے بڑے عجیب واقعات آتے ہیں کہ گھر میں آتے ہیں تو کہیں چوٹ لگ جاتی ہے چہرے پہ یا ماتھے پہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ موجود ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں صاف کرتی ہوں، لیکن آپ سے
وہ دیکھ کر رہا نہیں جاتا، اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں خود اس کا زخم صاف کروں گا۔ ایک مرتبہ ان کی ناک پونچھ رہے ہیں، اور بلکہ وہ جو زخم صاف کرتے ہوئے ساتھ ہی کہا کہ اگر اسامہ لڑکی ہوتی نا تو ہم اس کو کوئی زیور پہناتے، کوئی اس کے گلے میں ہار پہناتے، تو خوش طبی بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی ناک پونچھ رہے ہیں۔ اس حد تک بچوں کے ساتھ آپ کا یہ تعلق تھا۔ اچھا، بچوں کو گود میں اٹھانا، صحابیات لے آتی چھوٹے چھوٹے بچوں کر، آپ دعا دے دیں، سر پہ ہاتھ پھیر دیں، آپ گود میں اٹھا لیتے۔ اور وہ ایک صحابیہ کہتی ہیں کہ گود میں اٹھایا تو چھوٹا بچہ تھا، ابھی شیر خوار، روٹی وغیرہ نہیں کھاتا تھا، چند ماہ کا ہوگا، تو اس نے آپ کی گود میں کپڑوں پہ پیشاب کر دیا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی غصے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پانی منگوایا اور اس پر چھینٹے مار لیے، اور فرمایا دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ جو ہے اگر لڑکا ہے تو وہ اگر پیشاب کر دیتا ہے شیر خوار تو اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ چھینٹے مار لیتے ہیں تو وہ پاکیزگی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک جو تعلق ہے سب سے پہلے کہ محبت کا والہانہ اظہار آپ کرتے تھے، ان کو چومنا اور ان کے ساتھ یہ کرنا۔ اچھا، پھر اس کے بعد دوسرے مرحلے پہ آ جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام باقاعدہ ان سے بات چیت کرتے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بچے تھے، حضرت عبداللہ اور عبید اللہ، تو ان کو سامنے کھڑا کرتے اور کہتے، دوڑ لگواتے اور کہتے کہ میری طرف آؤ، جو پہلے آئے گا اس کو انعام دوں گا۔ تو آپ ان کے ساتھ کھیل کود کر رہے ہیں، وہ اس میں شریک ہیں۔ اچھا، پھر اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے بچوں کو ان کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے آپ کا ایک بڑا خوبصورت طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ جب بھی کسی پھل کا موسم آتا، کسی موسم کا نیا پھل آتا، تو ایک تو دعا کرتے کہ اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما، اور پھر وہ پھل سب سے پہلے جو پاس سب سے چھوٹا بچہ موجود ہوتا اس کو دیتے، کسی بڑے کو نہیں، تاکہ وہ بچے کو یہ احساس ہو کہ میری ایک قدر و قیمت ہے، میری ایک حیثیت ہے، میرا ایک مقام ہے۔ تو اس سے اس کی شخصیت جو ہے اس میں ایک اعتماد آتا۔ اچھا، راستے میں کہیں بچے کھیلتے ہوئے نظر آ گئے تو آپ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کو سلام کر رہے ہیں، پہلے پہل کرتے ہیں۔ یہ تربیت کا پہلو ساتھ ساتھ آ گیا کہ آپ سلام کریں گے بچوں کو تو ان کو بھی عادت پڑے گی کہ وہ سلام کریں گے، سلام کا جواب دینا سیکھیں گے۔ سفر سے واپس آ رہے ہیں تو مدینہ میں داخل ہوئے تو اونٹنی پہ سوار ہیں، تو آگے یہ دیکھا کہ یہی اسامہ کھڑے ہیں، ان کو آگے بٹھا لیا، یا غالباً حضرت جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ تھے، ان کو بٹھا لیا، بعد میں حسن اور حسین آئے، ان کو پیچھے بٹھا لیا۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کو دور کرنا۔ اب بعض اوقات ہمارے ہاں یہ بن گیا ہے کہ کوئی بڑا آدمی ہے یا وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو وہ اتنا ہی بچوں کو دور کرتا ہے اپنے آپ سے، اور ان کو اٹھانا یا ان سے بات کرنا یا ان کو دیکھنا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے سٹیٹس اور مقام و مرتبے کے منافی ہے، حالانکہ رسول اللہ سے بڑھ کر مقام کس کا ہوگا۔ لیکن آپ کا بچوں کے ساتھ طرز عمل یہ تھا کہ محبت اور شفقت اور ان کو بوسہ دینا اور ان سے پیار کرنا، ان کو گود میں اٹھانا، ان کو سلام کرنا، ان کو سواری پہ بٹھانا، ان کو پھل دینا۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ یہ بتا دیا کہ کس طریقے سے آپ کو ان سے پیش آنا ہے۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، تو خود اس پر پہلے اعلیٰ درجے کا عمل کر کے ہمیں دکھلا دیا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، جو ہمارے بڑوں کی عزت و توقیر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اچھا، یہ شفقت کا پہلو آپ نے وہ حدیث مبارکہ پیش کی تو مجھے وہ یاد آ گیا واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تو بعد میں فرماتے کہ آج میرا جی چاہتا تھا کہ میں نماز لمبی کرتا، لیکن یہاں بچے جو ہے نا ان کے میں نے رونے کی آواز سنی کسی کی تو میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ نماز جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عبادت ہے، بچے کا حق کتنا بڑا ہے کہ آپ اس نماز کو مختصر کر دیتے ہیں کہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ تو یہ محدثین نے، مفسرین، علماء نے سے نقطہ اخذ کیا ہے کہ بچوں کا یہ حق ہے کہ آپ ایسا کوئی وہ کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہونی شروع ہو جائے، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر شفقت کرتے ہوئے نماز کو مختصر کر دیا اور فرمایا کہ میں بکا سبی، میں بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ تو یہ وہ شفقت ہے جو اچھا، اسی میں بچوں کے حوالے سے یہ مسجد کا ذکر آ گیا
تو آپ علیہ السلام نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بچوں کا مسجد میں آنا ممنوع ہے، جو ہم نے آج ایک بنا لیا ہے اس کا کیا نتیجہ ہے کہ بچے آج ہمارے ان کا مسجدوں سے تعلق ہی نہیں ڈیولپ ہوتا، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اگر کوئی آ جاتا ہے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں ہم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں اٹھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما دو واقعات ہیں، ایک یہ ہے کہ ممبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تو دیکھا کہ حسن اور حسین وہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں، چھوٹے تھے نا، ٹھوکر لگ گئی گر گئے، دوسرے پیچھے آ رہے ہیں، خطبے کو منقطع فرماتے ہیں، ممبر سے اترتے ہیں، ان کو اٹھاتے ہیں، گود میں بٹھاتے ہیں، پھر خطبہ شروع کرتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا جو فرمان ہے وہ بالکل سچ ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہاری اولادیں اور مال جو ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش کا باعث ہے۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے، حضرت امامہ بنت زینب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب تھی، ان کی بیٹی امامہ آپ کی نواسی، تو ان کو اٹھایا ہوا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو ان کو سائڈ پہ بٹھا دیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کو اٹھا لیتے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ سجدے میں تھے تو وہ پشت پہ سوار ہو گئے، تو آپ نے سجدہ لمبا کر دیا، یعنی یہ نہیں کہ اب ان کو زبردستی ہٹانا ہے، یعنی بچے کی جو شخصیت ہے آپ اس کو پھلنے پھولنے دیں، اس ایج میں جب وہ گرو کر رہا ہے تو کوئی سختی کا عنصر اس پہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی تشدد، کوئی جھڑکنا، وہ تو دور کی بات ہے۔ تو آپ اجتماعی عبادات میں بھی، تو مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ بھئی کوئی عورت بچے کو مسجد میں نہ لے کے آئے، آپ ان کی وجہ سے نماز تو مختصر کر دیتے ہیں لیکن بچوں پر پابندی عائد نہیں کرتے، تو اسی سے پھر وہ بچے جو ہے وہ مسجد کے ساتھ ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ سب مسجد کا تذکرہ آیا، اور یہ بھی کہ بچوں کو بچپن میں زیادہ سے زیادہ شفقت ملنی چاہیے اور ان کے ساتھ محبت کا سلوک اور اظہار ہونا چاہیے، تو ڈاکٹر صاحب کیا عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ جس عمر سے پھر بچے کو جو ہے آہستہ آہستہ عبادات کی طرف جو ہے وہ لایا جائے اور اس کو راغب کیا جائے، اور اسی طرح تعلیم و تربیت کے حوالے سے کیا رہنمائی ملتی ہے کہ کس طرح سے ان کی تعلیم و تربیت کی؟ بالکل، یہ بہت ہی اہم اب چیز آ گئی، اور اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً خود کر کے، ایک ہے کہ آپ ایک یہ ہدایت دے دیں کہ بھئی بچوں سے یہ کیا کرو، اور ایک ہے کہ اس کے ساتھ خود پہلے کر کے بھی دکھایا۔ اب آپ دیکھیے کہ نماز کا معاملہ ہے، اب وہ جو دوسرا پہلو جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ایک پہلو پھر آ جاتا ہے، اب یہ ہے کہ بعض کہ بچوں کی آپ کوئی فرمائش نہیں ٹالیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو کھلونا وہ مانگتا ہے، جو کھانے کی وہ چیز مانگتا ہے، چاہے اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ وہ اپنی تعلیم میں پیچھے رہ جائے، اس کے اخلاق بگڑ جائیں، وہ ہر وقت گیموں میں لگا رہے، چاکلیٹ کھا کھا کے اپنے دانت وہ تباہ کر لے، ہم کہتے ہیں جی بچہ اس کی تو خواہش ہم ٹال نہیں سکتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا یہ بتایا کہ ان کی تربیت کی ذمہ داری کیا ہے۔ تو اب وہ فرمایا جو آپ نے عبادات کی بات کی کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہیں، تو یہاں سے اب اس کو نماز کا باقاعدہ، اس سے پہلے وہ آپ کے ساتھ جائے لیکن آپ نے اس کو کچھ کہنا نہیں ہے، آپ وہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہا ہے آپ کو نماز پڑھتے، سیکھ رہا ہے، لیکن 7 برس کا جو ہی ہو گیا تو اب آپ نے اس کو باقاعدہ حکم دینا ہے کہ آؤ بیٹا نماز پڑھنی ہے، آپ نے نماز پڑھوائیں۔ اچھا، پھر ایک فیز رکھ دیا کہ 3 برس تک آپ نے اس کو بس کہتے رہنا ہے نماز پڑھوا لینی، کبھی رہ بھی گئی تو چلو، آپ نے اس پر کوئی سختی نہیں کرنی، لیکن جب 10 برس کا ہو گیا تو فرمایا کہ اب آپ ان پر سختی بھی کر سکتے ہیں، کبھی کوئی چپت بھی لگا سکتے ہیں ان کو کہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ وہ طریقہ ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ لا ترفع عنہم اصل ادب، ادب کا جو لاٹھی ہے نا اس کو ان سے ہٹاؤ نہیں، تو ادب کا جو ایک ادب سکھانے کے لیے، تربیت کے لیے، تادیب کے لیے وہ ایک جو پریشر ہے وہ ان پہ رکھو، کیونکہ بچہ تو اپنا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایک پھر آپ علیہ السلام عملاً جو تربیت فرماتے تھے، مثلاً کھانے کے لیے بچہ ساتھ بیٹھا ہے تو دیکھا کہ کبھی ادھر سے وہ لقمہ لے رہے ہیں، کبھی دوسرے کے سامنے سے لے رہے ہیں، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، تو اب کیا فرمایا اس بچے کو؟ فرمایا کہ سم اللہ، بیٹے سب سے پہلے تو اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، کا دوسری بات کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور تیسری فرمائی وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ، جو آپ کے سامنے چیز پڑی ہوئی ہے نا آپ وہاں سے کھائیں، یہ نہیں کہ دوسرے کے سامنے جو چیز وہاں سے لقمہ آپ اٹھا رہے ہیں، یہ آداب کے منافی ہے۔ تو اب وہ تربیت فرما دی۔
اس سے کیا پتہ چلا ایک اور چیز کہ بچے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاتے تھے کھانا. اب ہم کہتے ہیں یار بچوں کو الگ دو جی, ان کو ساتھ نہیں بٹھانا یا ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ ایک تربیت کا انداز تھا اور ایک ایسا متوازن انداز تھا کہ آپ کو اگرچہ آپ نے اجازت دی کہ ان کو کبھی کبھار آپ تادیباً جو ہے وہ ہلکا پھلکا ان پہ سختی کر سکتے ہیں, لیکن خود آپ نے کبھی نہیں کی. آپ کا طریقہ کار وہی رہا کہ محبت سے, نرمی سے, شفقت سے. آپ کی شخصیت میں ایک ایسی تاثیر بھی تھی بہرحال کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مدینہ آپ تشریف لائے تو میری ماں جو ہیں, میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا تو 8-10 برس کا, تو ایک سعادت کے طور پہ میری ماں نے مجھے پیش کیا اور فرمایا کہ عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے, تو میری خواہش ہے کہ آپ اس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں, آپ اس سے کام چھوٹا موٹا لیا کریں, خدمت لیا کریں, تو یہ آپ کی خدمت میں رہے گا, یہ آپ کے لیے میں نے اس کو وقف کر دیا. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 برس میں نے رسول اللہ کی خدمت کی ہے, یعنی مدنی زندگی کے پہلے دن سے لے کر آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے آخری لمحات تک وہ گھر میں آتے جاتے رہے. اب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ مجھے کام بھیجتے تھے, میں تو چھوٹا بچہ تھا, 8-10 برس عمر ہوگی, تو باہر گیا تو بچے کھیل رہے ہیں, میں بھی ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا. اب آپ نے مجھے کوئی کام کہا ہے, مجھے وہ بھول ہی گیا. کافی دیر کے بعد مجھے ڈھونڈتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے کہا انس بیٹے میں نے تو آپ کو فلاں کام کے لیے بھیجا تھا. جھڑکا نہیں, ڈانٹا نہیں, مارا نہیں, اور ہمیشہ آپ کا یہی طریقہ ہوتا, اور میں وہ کام کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتا, اور آپ اسی طرح محبت کے ساتھ کیا آتا ہے کہ فرمایا کہ یا 19 کے بچے ہیں, چھوٹے بچے اور انس کے. تو یہ اچھا اسی سے آپ نے اشارہ کر دیا, تو وہ جو مذاق کرتے تھے بچوں کے ساتھ وہ بھی ایک پورا باب ہے کہ وہ ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا ابو عمیر, چھوٹے بچے تھے, تو وہ دیکھا کہ رو رہے ہیں. ان کے پاس ایک چڑیا سی ہوتی تھی تو وہ کھیلتے تھے اس سے, جیسے یہ بلبل ٹائپ یا کوئی بھی آپ سمجھ لیں کہ طوطا بچوں نے رکھا ہوتا ہے پیٹ کے طور پہ گھروں میں, تو وہ کھیلتے تھے, تو وہ مر گیا پرندہ, تو وہ رو رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ان کو ذرا تسلی دینے کے لیے کہا کہ یا ابا عمیر ما فعل بک النغیر, اے ابو عمیر یہ چڑیا نے, اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا, یہ آپ کو چھوڑ کے چلا گیا. تو بچہ ذرا بہل جاتا ہے. تو خوش طبی بھی آپ فرماتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ تعلیم بھی دیتے ہیں, ان کو بتاتے بھی ہیں کہ کس طرح پیش آنا ہے. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعات, یہ ساری چیزیں جو ہیں محبت اور شفقت کی انتہا, اور تعلیم اور تربیت ساتھ ساتھ اس سے غافل نہیں ہونا, تو وہ آپ کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ تعلق کی ایک جہت اور دیکھیے کہ حسن اور حسین بچے تھے, ان کو گود میں لیتے ہیں اور دم کرتے ہیں ان پہ, اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ, کہ میں تم دونوں کو ان کلمات سے پناہ میں لاتا ہوں اللہ کی, کہ جو ہر شیطان کے شر سے, اور ہر جو ہے وہ کسی ڈسنے والے یا نقصان پہنچانے والے کسی جانور یا پرندے کے شر سے, اور ہر نظر بد کے شر سے. تو اور پھر یہ فرمایا کہ یہ وہی کلمات ہیں کہ جن سے تمہارے دادا ابراہیم جو ہے اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے, یہ وہ کلمات ہیں. تو بچوں کے حوالے سے کیئر کا یہ رویہ ہے نا کہ ہر اعتبار سے ان کی حفاظت بھی ہے, ان سے محبت بھی ہے, ان کی تعلیم و تربیت بھی ہے. کہ کیئر کے حوالے سے یہ بھی واقعہ جو آتا ہے کہ جہاد کے لیے بعض حضرات جو چھوٹی عمر کے ہوتے تھے, بالکل, تو وہ بڑا نظر آنے کے لیے وہ ایڑیاں اوپر کر کے, حضرت ابن عمر کہتے ہیں, تو آپ کہتے تھے کہ نہیں بیٹے آپ کی ابھی عمر نہیں آیا, تو یہ بھی ایک شفقت کا انداز ہے. تو بالکل یہ ساری چیزیں جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اچھا یہ بھی آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے صحابہ بھی تھے نا, جو آپ علیہ السلام کے آخری عمر میں بھی 5-7 برس, خود حضرات حسنین جو ہیں 6-7 برس 8 برس کی عمر کے ہوں گے, تو یہ روایت کرتے ہیں آپ سے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات ہیں جو خود فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ قنوت کی دعا سنی ہے. یہ قنوت کی دعا حضرت حسن کی روایت ہے. اور اسی طرح حضرت محمود بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ 5 برس کے تھے اور رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں. ایک صحابی کا وہ آتا ہے کہ امامت کراتے تھے اپنے محلے میں, مطلب وہاں پہ اس وقت یہ تھا نا کہ
نئے نئے جو اسلام قبول کر رہے ہیں تو قرآن یاد نہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ میں جو قافلے وغیرہ آتے تھے نا تو میں ان سے سن کے مجھے قرآن زیادہ یاد تھا، تو جب رسول اللہ کے پاس آئے تو سنا، تو میں نے سب سے زیادہ بتایا کہ مجھے یہ یاد ہے، آپ نے سنا بھی، تو آپ نے کہا کہ نماز تم کرایا کرو، تو وہ 5-6 برس کے تھے، نماز بھی کراتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بچوں کی حوصلہ شکنی نہیں کی کبھی، ان کی تربیت ہمیشہ کی ہے، ان کو ایٹیکیٹس، آداب سکھائے ہیں، اور اگر ان کی کوئی غلطی یا ایسی چیز بھی ہے تو اس کو بڑی نرمی کے ساتھ جو ہے ان کو ٹریٹ کیا ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے بچوں کے حوالے سے، ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبی کے ساتھ جو ہے وہ اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کا اظہار فرمایا اور مودت اور رحمت اور محبت کا سلوک فرمایا، لیکن دوسری طرف ان کی جو تربیت کا اور تعلیم کا جو پہلو ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیا، بلکہ جہاں ضرورت پڑی وہیں اسی شفقت کے ساتھ، اسی محبت کے ساتھ، بلکہ اگر ضرورت پڑی تو تھوڑا سختی بھی فرمائی، جیسا کہ وہ کھانے کے اس میں آتا ہے کہ ہاتھ اس کا پکڑ لیا اور کہا کہ آپ اس طریقے سے کھانا نہ کھائیں۔ تو یہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی، بہتری ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔